السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NRV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ارید شاہ کا دلکش ناول روح یارم، ایپیسوڈ نمبر 11۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ یارم نے اپنے کام نپٹا کر اسے فون کیا تھا۔ شونو کے ساتھ نہیں ہوں، اندر ہوں میں، وہ باہر صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، روح نے جواب دیا، جبکہ آواز بہت ہی کم تھی۔ شاید وہ ابھی تک صبح والے رویے سے ڈری ہوئی تھی۔ کتا ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ بھی صوفے پہ بیٹھ کے؟ ہمارے گھر کا کتا بھی نواب ہے، یارم نے آہ بھر کر کہا۔ یقیناً وہ اس سے ناراض تھی۔ صبح جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ یارم خود بھی نہیں جانتا تھا کہ بے اختیاری میں وہ کیا کر کے آیا ہے۔ آج کھانا مت بنانا، ہم باہر ڈنر کریں گے، یارم نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، روح تھوڑی سی آواز میں منمنائی۔ وہ جب بھی اسے اپنے قریب کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے ساتھ رکھنے کے بارے میں سوچتا ہے، نہ جانے کیوں روح اس سے ڈر جاتی ہے۔ وہ تو بس اسے اپنی محبت دکھا رہا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے تو خود بھی نہیں پتہ چلا کہ کب وہ اس پر اتنی سختی کر رہی ہے۔ اچھا، ریڈ ڈریس پہننا، میں جلدی آ جاؤں گا، ڈنر کرنے کے بعد ہم لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس بار آواز تھوڑی سی زیادہ تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس بار یارم کی آواز بھی کافی کم تھی۔ نہیں، آپ ناراض ہیں؟ روح نے سوال کیا۔ ایسا کبھی ممکن ہے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اگر میں تم سے روٹھ گیا تو میں بے جان ہو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی بے جان نہیں ہونے دو گی۔ کیا شونو بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ یہ رومانٹک ڈیٹ ہے میری جان، ہم شونو کو اگلی بار ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس سے پہلے روح کچھ اور کہتی، یارم فون بند کر چکا تھا۔ اب میرے رومانس میں بھی ٹانگ اڑائے گا یہ کتا، یارم نے جل کر سوچا۔ کل وکرم دادا نے آنا تھا، اس کے بعد وہ جانتا تھا کہ وہ کتنا مصروف رہے گا۔ وہ بھی فون رکھ کے باہر آئی تھی جب دروازہ بجا۔ پڑوس کی آنٹی ہوں گی، روح سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ کھول کر دیکھا تو لیلا اور معصومہ کھڑی تھی۔ یارم کے ڈانٹنے کے باوجود بھی پوچھ کر دروازہ کھولنے کی عادت سے ابھی تک اسے پڑی نہ تھی۔ ہم شاپنگ پر جا رہے تھے، سوچا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں، بور ہو جاتی ہوگی سارا دن یہاں رہتے رہتے، چلو ہم انجوائے کریں گے، معصومہ نے اسے مسکرا کر کہا، جبکہ لیلا نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ میرے پاس تو ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، میں کیا شاپنگ کروں گی؟ ہاں، شونو کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینی تھی، اس نے اپنے پیچھے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو بڑی معصومیت سے صوفے پر لیٹا ٹی وی پر نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ یہ کتا کس کا ہے؟ ڈیول کو تو کتوں سے نفرت ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے اگر اس نے اس کتے کو یہاں پر دیکھ لیا تو اس کا اور تمہارا کیا حال کرے گا؟ لیلا نے کتے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ڈرانا چاہا۔ کیا حال کریں گے؟ انہوں نے ہی تو لے کر دیا ہے، روح نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کتا ڈیول لے کے آیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے کتوں سے نفرت ہے، وہ کبھی زندگی میں ایسے جانور کو گھر میں نہیں گھسنے دے گا۔ لیلا ابھی تک شوق میں تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کتا انہوں نے خود مجھے خرید کر دیا ہے، وہ بھی آئس لینڈ سے۔ اسے لیلا کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی، اسی لیے تفصیل بتانے لگی، لیکن تفصیل سننے کا ٹائم بالکل نہ تھا، کیونکہ معصومہ کو کب سے سارم کے میسج آ رہے تھے کہ وہ شاپنگ مال پہنچ چکا ہے۔ بس یہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، تم ڈاگی لے کر چلو، باہر چلتے ہیں، معصومہ نے جلدی سے کہا۔ لیکن میں نے یارم سے نہیں پوچھا، ہم سر کو راستے میں بتا دیں گے، بس تم جلدی چلو۔ اگر یہ دونوں یارم کے ساتھ کام کرنے والی جگہ پر نہ ہوتی تو وہ ان کے ساتھ کبھی نہ جاتی، لیکن یہ یارم کے ساتھ کام کرتی ہیں تو یقیناً وہ اس سے بتا کر یہاں آئی ہوں گی اسے لینے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے عبایا پہنا، یارم کے دیے ہوئے پیسے اٹھائے اور شونو کی رسی پکڑ کر چل دی۔ آج میں جلدی گھر آ جاؤں گا واپس، تم ایسا کرو، کام کی ڈیٹیل مجھے بتاؤ، میں روح کو باہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یارم نے خضر کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم چلے جانا، یہ جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کی فائل ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جسٹس تیمور احمد کے بیٹے نے نہیں کیا، بلکہ اس کے کسی دوست نے کیا ہے جسے وہ بچانا چاہتا ہے، جانتا ہے کہ وہ جسٹس کا بیٹا ہے، آسانی سے نکل آئے گا، اسے یقین ہے کہ اس کا باپ اسے بچا لے گا۔ اور جس بچے کا قتل ہوا ہے اس کا کیا؟ یارم نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں اور 4 بہنیں تھیں، ایک بھائی ہے جو مینٹلی ڈسٹرب ہے، کافی غریب لوگ تھے، جسٹس نے ان کی کافی مدد کی ہے۔ خضر نے تفصیل بتائی۔ ویسے جسٹس نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کیس میں پڑنا چاہیے، خضر نے کہا۔ نہیں، جس لڑکے نے اس بچے کو مارا ہے اس کی اپنی عمر 16 سال تھی، 16 سال کی عمر میں ایک بچہ قاتل بن چکا ہے، اور اس کے اندر سے قتل کرنے کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 13 سال کے ایک لڑکے کو بے دردی سے مار ڈالا۔
اگر وہ ایک بار قتل کر سکتا ہے تو دوسری بار قتل کرنے میں وہ بالکل ہچکچائے گا نہیں. اسے اس کی غلطی کی سزا ملنی چاہیے. جسٹس کا بیٹا اسے اپنے سر لے رہا ہے. وہ اپنی طرف سے دوست کی مدد کر رہا ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. تم یہ ساری معلومات انسپکٹر سارم تک پہنچا دو، یارم نے کہا. لیکن ڈیول، یہ سب کچھ ہم نے جسٹس احمد کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے کیا تھا. اس طرح سے جسٹس احمد کبھی ہمارا کام نہیں کرے گا. خضر نے پریشانی سے کہا. ہم کسی کی فیملی کو یوز نہیں کریں گے خضر. تم یہ سب کچھ انسپکٹر سارم تک پہنچا دو، آگے وہ خود سنبھال لے گا. وہ اپنا کام سمجھتا ہے. خضر ہاں میں گردن ہلا کر وہاں سے چلا گیا. وہ اس وقت دبئی کے بڑے شاپنگ مال میں جا رہے تھے جب لیلا نے شونو کو وہاں کے ایک بندے کو پکڑانے کے لیے کہا. تم اس کتے کو ان کے حوالے کر دو، ہم جب واپس آئیں گے تو لے لیں گے. مال کے اندر کتے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. لیلا کے کہنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے رسی تھامی اور اس آدمی کو پکڑائی، کیونکہ وہ ابھی تک اس صدمے سے تھی کہ یارم نے یہ کتا خود اپنے گھر میں رکھا ہے. اسی لیے اس نے بہت احتیاط سے کتے کی رسی اس آدمی کو دی تھی. چلو آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں فیشن کیا ہے. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مردوں کو کون سی چیز متوجہ کرتی ہے. لیلا ایک انداز سے چلتی ہوئی آگے بڑھی. مجھے کیا ضرورت ہے کسی مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی؟ مجھے بس میرے شوہر سے مطلب ہے اور کسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ماشاءاللہ وہ پہلے ہی میری طرف متوجہ ہے. روح نے شرماتے ہوئے لیلا کو آگ لگائی تھی. یہ تو ٹھیک ہے، مگر تم لڑکی ہو تو تمہیں فیشن کو تھوڑا فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈیول تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا، کسی سے ملنے نہیں دیتا، اپنے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنے دیتا، لیکن پھر بھی فیشن کو فالو کرنا چاہیے. لیلا نے اپنی طرح سے اس پر طنز کیا تھا. وہ مجھے لے کر کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو گئے ہیں. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے علاوہ کسی اور سے پیار کروں. اب یہ شونو ہے اسے لے کر مجھے ڈانٹنے لگتے ہیں. کتا ہے کہتے ہیں، جب سے یہ آیا ہے مجھے ان کی پرواہ ہی نہیں رہی. وہ اب بھی شرما رہی تھی اور بے دھیانی میں لیلا کو آگ لگا رہی تھی. ہاں ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں کچھ خرید کے دیتی ہوں جو تھوڑا فیشنیبل ہو. اور پھر لیلا اسے میک اپ، جولری اور پتہ نہیں کیا کیا خرید کر دینے لگی، جس پر جب روح نے پیسوں کا نام لیا تو لیلا نے کہا کہ وہ اس کے شوہر سے لے لے گی. سارم کب سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور کب سے روح کو اکیلے کرنے کے اشارے کر رہا تھا، جسے سمجھتے ہوئے معصومہ نے لیلا کو اپنے ساتھ آنے کو کہا. لیلا وہ ڈریس دیکھو مجھ پر سوٹ کرے گا کہ نہیں. تم بہتر سمجھتی ہو نا. اب مجھے کیا پتا مجھ پر کیا سوٹ کرے گا اور کیا نہیں. پلیز میری تھوڑی ہیلپ کر دو. لیلا جو کب سے روح کو ساتھ لیے جا رہی تھی ایک طرف ہو کر معصومہ کی بات سننے لگی. روح تم وہاں جا کے جولری دیکھو، تب تک میں معصومہ کی تھوڑی ہیلپ کر دوں. اس نے روح کو سامنے والی دکان کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود معصومہ کے لیے کپڑوں کی دکان کی طرف آئی. مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. روح اپنے پیچھے سارم کی آواز سن کر فوراً پلٹی. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں آپ میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ راستہ چھوڑیں میرا. وہ جانے لگی تو سارم اس کے راستے میں حائل ہو گیا. دیکھیں بھابھی، آپ میرے لیے بہت عزت کی حامل ہیں. میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں. یقین کیجئے میں دل سے آپ کو بھابھی مانتا ہوں. میں آپ کے گھر آنا چاہتا تھا، لیکن یارم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے آپ کے گھر جانے کی کوشش کی تو وہ میری معصوم بچی کو بھی نہیں چھوڑے گا. بھابھی پلیز میری بات پر یقین کریں، وہ ایک بہت ہی خطرناک آدمی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کس طرح سے آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے. پلیز خدا کے لیے میرا یقین کریں. شاید آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا. میرا راستہ چھوڑیں. روح نے اس کی بات کاٹ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور آگے پیچھے نظریں دوڑا کر لیلا کو دیکھنے لگی. ٹھیک ہے، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے نا، نہ کریں. میرا یقین نہ کریں، لیکن پھر بھی میں آپ کو سچائی بتانا چاہتا ہوں. یہ میرا فرض ہے. وہ شخص دبئی کا ڈان ہے، اسی لیے لوگ اسے ڈیول کہہ کر پکارتے ہیں. میری بات سنیں بھابھی. روح اس کی بات پر کان دھرے بغیر آگے بڑھنے لگی جب سارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں اسے بچانا چاہتا ہوں. میں اسے ایک نارمل زندگی دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرا بچپن کا دوست ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے. وہ ایک بہت ہی خطرناک شخص ہے، یا شاید درندہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو پوچھیں اپنے شوہر سے کیا اس نے اپنے باپ کا قتل نہیں کیا. وہ خود آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے اپنے باپ کو مار کر اس نے اپنی ماں کو اس کیس میں پھنسایا تھا. میں اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں کہوں گا. آپ کو مجھ پر یقین نہیں کرنا نہ کریں، لیکن خدا کے لیے اپنے شوہر سے ایک بار پوچھ کر ان لوگوں کو انصاف ضرور دلائیں جو آپ کے شوہر کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو چکے ہیں. روح چلو یہاں سے. نہ جانے لیلا کب اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی. روح تمہیں اس آدمی کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈیول کو پھنسا رہا ہے اور کچھ نہیں. چلو ہم واپس چلتے ہیں. وہ راستے میں کچھ نہیں بولی، لیکن لیلا اسے یقین دلاتی رہی کہ یارم کو صرف پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ معصومہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ سارم کچھ ایسا کرنے والا ہے. روح جب گھر پہنچی تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا. جبکہ لیلا کا بھی واپس جانے کا ارادہ نہ تھا. وہ یارم کو ساری سچویشن بتا کر واپس جانا چاہتی تھی.
دروازہ کھلا دیکھ کر روح پریشان ہو گئی، لیکن اندر آتے ہی جو تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا اس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہ تھی۔ لڑکھڑا کر دروازے سے جا لگی۔ کس کے ساتھ گئی تھی تم باہر؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شہر میں میرے کتنے دشمن ہیں؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہر ایک فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر میں نے پوچھا اس بلڈنگ کا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ کیوں گئی تھی تم باہر؟ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ روح دروازے کے ساتھ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ وہ جو بے اختیاری میں آج دوسری بار اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا پریشانی سے آگے بڑھا۔ وہ غصے میں تھا لیکن اس کا مقصد ایسا کرنے کا ہرگز نہ تھا۔ ہاں شاید اسے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ محبت کرنے والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے، جبکہ روح کے کان میں صرف سارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ آپ کا شوہر دبئی کا ڈان ہے، آپ کا شوہر ایک غنڈہ ہے، معصوم لوگوں کا قاتل، ایک درندہ ہے، اپنے ہی باپ کا قاتل، اپنی ماں کو پھنسانے والا۔ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ روح اس کے سامنے دروازے سے لگی زمین پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ روح کیا ہوا ہے تمہیں؟ بولو کیا ہوا ہے تمہیں؟ روح میری جان کیا ہوا ہے؟ اسے اب کی بار وہ لیلا کی طرف دیکھ کر چلایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ڈیول، میرا یقین کرو میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیلا بوکھلا کر اس کی طرف آئی تھی اور جلدی سے روح کو دیکھنے لگی۔ لیلا اگر میری روح کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک موت ملے گی، تمہیں یہ بات یاد رکھنا۔ خدا کے لیے میرا یقین کرو، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ہمارے ساتھ بالکل بھی ٹھیک تھی، ہم نے تو راستے میں کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اس نے معصومہ کی طرف دیکھا جو دروازے کے ساتھ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گردن ہاں میں ہلائی۔ روح پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سر ہم نے روح کو کچھ نہیں کیا، روح بالکل ٹھیک تھی ہمارے ساتھ، پر پتہ نہیں یہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ معصومہ پریشانی سے بولی تھی۔ معصومہ ڈاکٹر کو فون کرو۔ لیلا نے ڈیول کو روح کے لیے اتنا ٹچی دیکھا تو معصومہ کو کہنے لگی، کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جلدی ڈاکٹر کو فون کرو۔ وہ چلائی تھی۔ میرے پاس ڈاکٹر کا نمبر کہاں سے آیا؟ معصومہ پریشانی سے بولی۔ او گاڈ، یہ پکڑو میرا فون اور جلدی سے کال کرو ڈاکٹر کو۔ اسے فون پکڑاتے ایک بار پھر سے روح کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ڈیول اسے اٹھاؤ یہاں سے، روم میں لے کر چلو، میں پانی لاتی ہوں۔ پتہ نہیں میری روح کو کیا ہو گیا، یارم بہک کے انداز میں بولا تھا۔ ڈیول اسے کچھ نہیں ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے اٹھا یہاں سے، تم روم میں لے کر جاؤ، ڈاکٹر آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے معصومہ کے ہاتھ سے فون چھینا اور خود نمبر ملانے لگی۔ لیلا فون پر ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ یارم روح کو اٹھائے بیڈ روم میں لے آیا، جبکہ معصومہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں روح کی تو کوئی غلطی نہیں، سارم کیسے ایک معصوم انسان کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے؟ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ تم نے روح کو کیا کہا ہے؟ وہ یہاں بے ہوش پڑی ہے اور ڈیول بوکھلایا ہوا ہے، اگر انہیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، اور انہیں پتہ چلنے والا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ میں تو انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی مگر لیلا، وہ انہیں سب کچھ بتا دے گی، پھر تم اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم نے روح کو کیا بتایا ہے۔ دیکھو سارم، جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اگر روح کو کچھ بھی ہو گیا تو تم نہیں بچو گے۔ تم تو کہتے ہو کہ ڈیول سر تمہارے بچپن کے دوست رہے، پھر تم تو ان کو مجھ سے بہتر ہی جانتے ہوگے۔ معصومہ غصے سے بولی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے تو اسے ایسا کچھ نہیں بتایا، کہیں ڈیول نے اسے بھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ڈیول سر اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن تمہارے ساتھ وہ کیا کریں گے اس کی گارنٹی میں نہیں دیتی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تھی اور بات ختم کر کے فون کاٹ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی سامنے خضر کھڑا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ خضر نے پوچھا۔ دراصل میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ امی سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے؟ خضر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں وہ میں شارف، آپ دونوں یہاں کب آئے؟ اس نے بات بدلنا چاہیے اور ساتھ پیچھے کھڑے شارف کو آواز دی جو باہر گاڑی روک کر اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم یہاں باہر کیوں کھڑی ہو؟ چلو اندر، لیلا نے ہمیں کال کی تھی کہ روح بے ہوش ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی پاکستان میں، اس نے خضر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ اس نے شارف کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ آگے چل دیا۔ تمہیں امی سے بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں ہے معصومہ، ماں سے اس طرح سے بدتمیزی سے بات نہیں کی جاتی۔ وہ اسے جتاتے ہوئے بولا تو مسکرا کر آگے چل دیا، جبکہ اس کی بات سن کر معصومہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس کی اور سارم کی بات مکمل سن چکا ہے۔ ڈاکٹر آیا اور روح کو چیک کیا۔ انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے، کوئی بات ہے جو ان کے سر پر سوار ہو چکی ہے، ایسا کہنا بہتر ہوگا کہ ان کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا اور ٹینشن لینے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ کوشش کریں انہیں ہر قسم کے سٹریس سے دور رکھیں، یہ جتنی ٹینشن لیں گی اتنی ہی بیمار ہوں گی، اور جسمانی طور پر یہ بہت کمزور ہیں، آپ ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ میں آپ کو دوائی لکھ کر دے جا رہا ہوں، پر ایک بار ان کا ہسپتال میں بھی چیک اپ کروا لیجیے گا۔
ڈاکٹر اسے تفصیل بتا کر اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ یہ ان کا کرائم ڈاکٹر تھا جو اکثر ان کے کیس حل کرتا تھا۔ کس بات کی ٹینشن ہو سکتی ہے روح کو؟ شاہ ڈاکٹر کو نیچے چھوڑنے گیا تھا جب خضر نے اسے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو اسے سرپرائز دینے کے لیے جلدی گھر واپس آیا تھا تو دیکھا یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ لیلا اور معصومہ کے ساتھ باہر گئی تھی۔ واپس آئی تو مجھے الجھی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن میں نے اپنا غصہ اس پر نکال دیا۔ لیکن خضر، یہ اس تھپڑ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ لیلا اور معصومہ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ باہر بیٹھی ہیں۔ خضر نے باہر کی طرف اشارہ کیا، جبکہ وہ فوراً ہی باہر نکل آیا تھا۔ میں دوسری دکان میں تھی معصومہ کے ساتھ۔ انسپکٹر سارم تھا وہاں۔ میں نہیں جانتی انسپکٹر سارم نے اس سے کیا کہا، لیکن روح کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے تمہارے خلاف کچھ بکواس کر رہا تھا۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے ساتھ لے آئی، یہاں تک کہ گاڑی میں بھی اسے سمجھاتی رہی کہ انسپکٹر سارم صرف تمہیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم اسے اپنے ساتھ لے کر گئی ہی کیوں تھی؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اسے یہ بتانے کے لیے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ جچے۔ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ خوبصورت مرد کے ساتھ خوبصورت عورت اچھی لگتی ہے، اور خوبصورتی کا معصومیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ میں اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ چٹاخ، تمہاری ہمت کیسی ہو؟ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں؟ لیلا دور زمین پر گری تھی۔ یارم تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن خضر نے اسے تھام لیا۔ اگر مجھے تمہارا احساس نہ ہوتا نا خضر، تو میں اسے جان سے مار دیتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر دھاڑا تھا۔ ڈیول، میری بات سنو، یہ صحیح وقت نہیں ہے، ہم بعد میں دیکھیں گے ان کو۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ فی الحال تم روح کے بارے میں سوچو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ اگر ہوش میں آنے کے بعد اس نے تمہیں اس طرح سے دیکھا تو اس کا شک یقین میں بدل جائے گا، اور ہم یہ بھی تو نہیں جانتے کہ سارم نے اسے کیا کچھ بتایا ہے۔ ابھی صبر سے کام لو اور تم دونوں نکلو یہاں سے۔ وہ معصومہ اور لیلا کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر سے بولا تو لیلا فوراً سے نکلنے لگی۔ اسے جاتا دیکھ کر معصومہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر روح کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں زندہ ضمیر میں گاڑ دوں گا لیلا۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر بولا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا ڈیول، کیونکہ آج میں یہ بات سمجھ چکی ہوں کہ میں چاہے مر کر بھی واپس آ جاؤں تب بھی میں تمہیں حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ اتنے سالوں میں صرف میں نے تم سے محبت کی، میں نے کبھی تمہیں کسی سے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ آج میں نے تمہاری محبت دیکھی ہے۔ وہ لڑکی تمہیں خود سے عشق کرنے پر مجبور کر گئی، تو پھر مجھے بھی تو ماننا پڑے گا کہ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، شاید اس محبت سے زیادہ جو میں تم سے کرتی ہوں، اور یقین کرو اگر تمہاری محبت کے لیے مجھے مرنا بھی پڑا تو میں مر جاؤں گی۔ تمہاری روح۔ وہ مسکرائی، مگر آنسو اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تمہاری محبت کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیلا اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ روح کو ہوش آیا تو یارم اس کے قریب بیٹھا تھا۔ روح کو وہ بکھرا بکھرا محسوس ہوا۔ یارم، وہ انسپکٹر کہہ رہا تھا۔ روح اٹھ کر بیٹھنے لگی جب یارم نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بکواس کرتا ہے وہ، سب جھوٹ ہے، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ روح، تم میری بات سنو، یقین کرو سب مجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، بس وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، لیکن تم میرا یقین کرو۔ مجھے لیلا نے بتایا کہ انسپکٹر سارم تم سے ملا ہے۔ وہ میرے خلاف جھوٹے ثبوت بنا کر مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے، وہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ وہ تمہارا سہارا لے کر میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، لیکن تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ یقین ہے نا مجھ پر تمہیں؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں یقین ہے نا اپنے یارم پر؟ وہ اس کا چہرہ تھامے اس سے پوچھ رہا تھا۔ یارم، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے بابا کو بکواس کر رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ جھوٹ ہے سب، یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم بس میرا یقین کرو، سب جھوٹ بولتے ہیں، ہر کوئی تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ تم مجھ پر یقین کرو گی نرو؟ تمہارا یارم ایسا نہیں ہے، تمہارے یارم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ وہ انسپکٹر آپ سے جلتا ہے، آپ کی کامیابی سے جلتا ہے۔ جلنے والے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جو خود کچھ نہیں کر سکتے وہ دوسروں پر ایسے الزام لگاتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، بھلا اپنے باپ کو کوئی مار سکتا ہے؟ وہ اسی کے سینے میں منہ چھپائے بولے رہی تھی، جبکہ روح کی اس بات نے یارم کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پتہ ہے وہ اور کیا کیا بکواس کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی ماں کو پھنسایا اپنے بابا کو قتل کر کے۔ کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کیا؟ جھوٹا کہیں کا۔ روح بولے جا رہی تھی اور وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سنے جا رہا تھا۔ میرے یارم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ بھلا کسی کی جان لے سکتے ہیں کیا؟ وہ گھٹیا آدمی آپ کو درندہ کہہ کے بلا رہا تھا، مطلب سمجھتا ہے درندے کا؟
مجھے زندگی میں کسی سے نفرت محسوس نہیں ہوئی، مگر یہ آدمی بہت برا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسی کے سینے میں ایسے ہی سر دیے اچانک اسے شونو کا خیال آتا ہے۔ یارم، شونو کہاں ہے؟ وہ اس کے سینے سے منہ نکال کر بولی، باہر خضر اور شارف کے پاس ہے۔ یارم نے بتایا۔ کیا خضر بھائی اور شارف بھائی آئے ہیں؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہائے، آج تو میں نے کچھ بھی نہیں بنایا ان کے کھانے کے لیے، اب میرے بھائی کیا میرے گھر سے بھوکے جائیں گے؟ وہ تیزی سے اٹھنے لگی۔ یارم نے اس کا ارادہ جان کر اسے کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا۔ میں باہر سے کچھ آرڈر کر دوں گا، تم ریسٹ کرو۔ اسے زبردستی بیڈ پر لٹا کر وہ باہر نکل آیا۔ وہ باہر نکلا تو شارف اور خضر دروازے کے باہر بے تابی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کے پاس ہے۔ کیا رو بھابھی کو سب کچھ پتہ چل گیا؟ کیا ان کو تمہارے کام کے بارے میں پتہ چل گیا؟ کیا وہ جانتی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا سارم نے سب کچھ بتا دیا؟ کبھی خضر تو کبھی شارف سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ سکون کا سانس لو، اسے کچھ بھی نہیں پتا۔ ہاں، سارم نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا ہمارے بارے میں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نے سارم سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور الزام کے علاوہ کچھ نہیں۔ سارم مجھے پھنسانا چاہتا ہے اور اسے میری ہر بات پر یقین ہے۔ سارم کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس بار اس نے میری زندگی پر حملہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا، میں نے اسے وارن کیا تھا کہ میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ یارم کو سارم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسے ہم سنبھال لیں گے، فی الحال تم بھابھی کو سنبھالو، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ خضر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، میرے خیال میں تمہیں اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے ڈیول۔ آج نہیں تو کل سب کچھ جان جائے گی۔ اس سے پہلے کہ اسے کسی اور سے پتہ چلے اور تم اس کے سامنے جھوٹے ثابت ہو جاؤ، تمہیں اسے خود ہی سب کچھ بتانا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں، ہے نا؟ یارم نے شارف کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ میرا معاملہ ہے اور میں سنبھال لوں گا، تمہیں اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ آرڈر کرو، کھانا کھا کے جانا، اس طرح سے بھوکے جاؤ گے تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ یارم نے حکم دیا تھا۔ شکر ہے ہمیں بھی اس گھر سے کچھ نصیب ہوا، ورنہ بھابھی سے پہلے تو تم ہمیں بھوکا ہی بیچتے تھے۔ شارف نے آسمان کی طرف اٹھا کر ہاتھ شکریہ ادا کیا۔ اور بھی کچھ کھانا ہے؟ یارم نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر سامنے کیا۔ نہیں، ہم صرف کھانا ہی کھا کے جائیں گے، سویڈش کی ضرورت نہیں ہے۔ شارم نے اس کا ہاتھ اپنے آپ سے دور کرتے ہوئے کہا۔ صبح رو کی آنکھ کھلی تو یارم اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک نظر پورے کمرے پر ڈال کر اٹھ کر باہر آئی۔ اس کا ارادہ شونو کے پاس جانے کا تھا۔ یہ کیا، یارم صبح ہی صبح چلے گئے؟ ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ابھی اس نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا ہی تھا، کچن سے آواز آنے لگی۔ شونو تو کچن میں نہیں جاتا تھا، یقیناً یارم ہی ہوگا۔ وہ اس طرف آئی تو یارم کھڑا ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ یارم میں تو اٹھ گئی تھی، آپ ہٹیے پیچھے، میں بناتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کے کپ لیتے ہوئے بولی، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم بہت کمزور ہو، اور میں بالکل بھی ڈاکٹر کی طرح ہی سوچتا ہوں۔ کمزوری ہو اس لیے اپنا خیال رکھا کرو۔ ہے میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی جو مجھے یارم کہہ کر بلائے گا اور میرے ڈمپل سے پیار کرے گا؟ یارم نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ آپ کو کام پہ جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے، لائے دیجیے، میں بناتی ہوں۔ روح نے ایک بار پھر ناکام سی کوشش کی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں کہیں نہیں جا رہا جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی، میں کام پر نہیں جاؤں گا۔ یارم نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے روح کو فریش ہونے کے لیے بھیجا اور فون کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا خضر اسے کال کر رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر باہر آیا، دوسرے ہاتھ میں فون پر خضر سے بات کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی روم میں آئی۔ تم کب تک آؤ گے ڈیول؟ ہمیں وکرم دادا کو ریسیو کرنے کے لیے بھی جانا ہے۔ خضر نے کہا، تم اور شارف چلے جاؤ، اور ہاں، معصومہ کو بھی ساتھ لے جانا۔ میں آج نہیں آ سکتا، جب تک روح ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں نہیں آؤں گا۔ ڈیول، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے وکرم دادا تمہارے بھروسے پر یہاں آئے ہیں اور تم ایئرپورٹ ریسیو کرنے بھی نہیں جاؤ گے، کتنا برا لگے گا انہیں۔ خضر نے پریشانی سے کہا، میری بات سنو خضر، روح سے زیادہ مجھے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور روح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، تم سنبھال لو۔ اتنا کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ روح منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تھی۔ بیٹھو اور کھاؤ۔ یارم نے اس کے لیے کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا اور اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانے لگا۔ یارم، آپ کے والدین کہاں ہیں؟ ناشتے کے دوران اچانک سوال پر یارم کے ہاتھ رکے تھے، پھر اس کے چہرے پر کھوجتی نظروں سے کچھ دیکھنے لگا، لیکن وہاں سوائے بھروسے کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر سنبھل کر بولا، میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ماں پاکستان میں رہتی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں یہاں لے آؤں، لیکن وہ یہاں آنا نہیں چاہتی، انہیں اپنا وطن بہت عزیز ہے۔ یارم کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ یارم، میری ان سے بات کروائیں نا۔
پتہ نہیں روح کو کیا سوجی کہ فرمائش کر بیٹھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، وہ میرے یہاں رہنے پر مجھ سے ناراض تھی اور میرے یہاں رہنے کی وجہ سے وہ مجھ سے روٹھی ہوئی ہیں، مجھ سے بالکل بات نہیں کرتی۔ یارم مسکرایا تھا۔ ہاں مجھے ان سے ملوائیے نا، میں منا لوں گی۔ روح نے یقین سے کہا۔ منہ کھولو اور کھانا کھاؤ، بہت باتیں کرنے لگی ہو۔ کھاتے ہوئے باتیں، سوتے ہوئے باتیں، ڈرائیونگ میں باتیں، تمہاری باتیں ختم نہیں ہوتی کیا؟ وہ اسے زبردستی کھانا کھلاتے ادھر ادھر کی باتوں میں لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ آج اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے وہ کتنا بے سکون تھا یہ وہی جانتا تھا۔ چاہ کر بھی روح کو نہیں بتا پایا کہ اس کے اس کام کی وجہ سے اس کی ماں اس کے پاس نہیں رہتی۔ ڈیول کہاں ہے؟ تم لوگ مجھے ٹھیک سے بتا کیوں نہیں رہے؟ ایک تو وہ مجھے ایئرپورٹ لینے نہیں آیا جبکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے بھروسے یہاں آیا ہوں۔ وہ تو اتنا غیر ذمہ دار کبھی نہ تھا۔ وکرم دادا ابھی آ کر ڈیول کے آفس میں اس کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ ہمت صرف دادا میں تھی۔ دادا آپ آرام کریں، ڈیول سے آپ کی انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوگی۔ وہ کوئی ضروری کام نپٹانے گیا ہے۔ مجھ سے بھی کوئی ضروری اس کے لیے کوئی کام ہے؟ حیرت ہے ویسے۔ اسے میرا پیغام دے دو کہ مہمانوں سے ضروری اور کچھ نہیں ہوتا۔ دادا مسکرائے تھے۔ جی دادا جو حکم۔ شارف اتنا کہہ کر چلا گیا۔ تم لوگوں کی ٹیم میں تو ایک لڑکی بھی تھی نا جب پچھلے سال میں آیا تھا، وہ تم لوگوں کے ساتھ تھی، وہ بھی آج یہاں نہیں ہے؟ پسند کرتی ہے نا ڈیول کو؟ دادا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی دراصل وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آج چھٹی پر ہے، خیزر نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ اور وہ تیمور جو میرے آدمی کے خلاف ثبوت ملے ہیں اس کا کیا؟ دادا نے پوچھا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کا حل نکال چکے ہیں، خیزر مسکرایا تھا۔ ڈیول کے کہنے پر وہ سارے ثبوت انسپکٹر سارن تک پہنچا چکا تھا اور اس کے بیٹے کے دوست کو سزا بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ڈیول نے کچھ ایسا ڈھونڈ لیا تھا کہ دادا کا آدمی آسانی سے نکل آئے۔ ڈیول نے راشد کے بھائی وسیم کو کیوں مارا یہ تو میں جانتا ہوں، کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی، لیکن پھر بھی اتنی بے دردی سے مارا؟ مجھے ڈیول سے بات کرنی ہے، اسے بلاؤ یہاں۔ جو بھی ضروری کام ہے بعد میں کر لے گا، فی الحال اسے کہو سب سے ضروری کام اس کا یہاں ہونا ہے، اپنے دادا کے پاس۔ خضر ہاں میں گردن ہلا کر چلا گیا۔ ہزار کہنے کے باوجود یارم نے باہر سے ہی کھانا آرڈر کیا تھا۔ یارم کیا ہو گیا ہے؟ اب میں اتنی بیمار نہیں ہوں جو آپ نے مجھے تو صدیوں کا بیمار کر دیا، روح روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ آج اس نے بالکل سونو کے بارے میں بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یارم اپنے ہوتے ہوئے سونو کا ذکر برداشت نہیں کرتا۔ جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی خبردار جو کسی کام کو ہاتھ لگایا، حالت دیکھو اپنی، اتنی کمزور ہو تم۔ ہاں ہاں پتہ ہے، ہوا آ کر مجھے اپنے ساتھ اڑا لے جائے گی۔ اس نے یارم کی کہی بات دہرائی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں جب باہر نکلو میرا ہاتھ پکڑ کے جایا کرو، مجھے ساتھ لے کے جایا کرو، ہوا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ یارم مجھے فاطمہ بی بی سے بات کروائیں، اب تک تو انہوں نے امی کا نمبر لے لیا ہوگا۔ وہ جو کئی دنوں سے بات کرنا چاہتی تھی آج اس کا اچھا موڈ دیکھ کر ہی ڈالی۔ بیبی اس وقت میری اور تمہاری بات ہو رہی ہے نا، فی الحال چھوڑ دو سب کو، میرے بارے میں بات کرو۔ وہ اسے مزید اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا۔ آپ کے بارے میں نہ تو ٹھیک ہے، مجھے اپنی امی سے بات کروائیں، وہ ضدی انداز میں بولی۔ یارم نے اپنی جیب سے فون نکالا، کوئی نمبر ڈھونڈا اور ڈائل کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا کر خود اٹھ گیا۔ بات کرو، تمہاری فاطمہ بی بی کا نمبر ہے، تمہارے فون کرنے کے بعد جانے کتنی بار انہوں نے اس نمبر پر فون کیا، بیزی ہونے کی وجہ سے میں اٹھا نہیں سکا، آج تم بات کر لو، 10 منٹ میں بات ختم ہو جانی چاہیے، آج کا دن صرف میرا ہے، جلدی کرو، کہہ کر وہ چلا گیا جبکہ روح فاطمہ بی بی سے بات کر رہی تھی۔ روح میری جان، میرے بچے کیسی ہے تو؟ کتنی بار تجھے فون کیا مگر کسی نے اٹھایا ہی نہیں۔ فاطمہ بی بی نے اس کا حال و خیریت پوچھنے کے بعد کہا۔ فاطمہ بی بی یہ میرے شوہر کا نمبر ہے، وہ بیزی تھے نا اس لیے آپ کا فون نہیں اٹھا پائے، آج بھی میری طبیعت خراب تھی اسی لیے وہ گھر پر رک گئے، تب آپ سے بات ہو پا رہی ہے۔ خیال رکھتا ہے وہ تیرا؟ کیسا ہے؟ غصہ تو نہیں کرتا؟ ہاتھ تو نہیں اٹھاتا تجھ پہ؟ ان کے لہجے میں ماں والی فکر تھی۔ روح بے اختیار مسکرائی۔ کاش یہ عورت سچ میں میری ماں ہوتی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، پتہ ہے ذرا سے بیمار ہو جاؤں تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، سر پر سوار ہو کے زبردستی کھانا کھلاتے ہیں۔ روح شرماتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تم دونوں میں ایسے ہی پیار قائم رکھے، مجھے تجھ سے یہی امید تھی، مجھے یقین تھا تیری معصوم شکل تیرے شوہر کو کسی دوسرے کے پاس نہیں جانے دے گی، اسی لیے تو اللہ نے تجھے ان جاہل لوگوں سے نکالا۔ اللہ تیرے شوہر کے دل میں تیری محبت کی اور برکت ڈالے۔ یہاں کا تو حال بہت ہی برا ہے بیٹی، تیری بہنیں پیسوں میں کھیل رہی ہیں، نہ جانے اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا، تیری ماں تو روز کہتی ہے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی اس نے،
तेरी बहनें तो रात घर वापस ही नहीं आती। फ़ोन नंबर ले लिया था मैंने, कॉपी पेंसिल उठा तो तुझे लिखवा देती हूँ। उनके कहने पर उसने फ़ौरन ही यारम की कोई पास पड़ी काम वाली फ़ाइल निकाली और उसके पास पड़ी पेंसिल से लिखने लगी। फ़ोन बंद करने के बाद यारम एक बार फिर से दूध का ग्लास और मेडिसिन लिए उसके सर पर खड़ा था। यारम, मैं ठीक हो चुकी हूँ, उसने जल्दी से कहा। जानता हूँ, लेकिन ये कोर्स तुम्हें पूरा करना होगा ताकि तुम फिर से बीमार ना हो। ज़बरदस्ती खुद ही अपने हाथ से उसके मुंह में दवा रखता दूध पिलाने लगा। वैसे ये दूध कितने मज़े का होता है ना। रूह को वाकई दूध बहुत पसंद था। अच्छा, ऐसी बात है तो ये पूरा ग्लास ख़त्म करो और रोज़ रात सोने से पहले पिया करो। यारम ने बाकी बचा हुआ दूध भी उसे पिलाया। अब तुम आराम करो। उसका माथा चूम कर उठने लगा। रुकें यारम, मुझे अम्मी से बात करनी है। ये मैंने नंबर ले लिया। तुमने इस फाइल पर नंबर लिख दिया? यारम ने फाइल देखते हुए कहा। उसके चेहरे से परेशानी साफ जाहिर थी। क्या हुआ यारम, मैंने कोई गलती कर दी? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये कोई ज़रूरी पेपर है। मुझे लगा इतने दिनों से यहाँ पड़े हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इससे पहले कि रूह अपने रोने का शुगल जारी करती, यारम मुस्कुरा दिया। तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और ये काम हर 2 मिनट के बाद शुरू मत किया करो, उसने उसका चेहरा साफ करते हुए कहा। अम्मी से बाद में बात कर लेना, पहले मैं ज़रा ऑफिस फ़ोन कर लूँ। उसने कंबल ठीक किया और फ़ोन उठाकर बाहर आ गया। डेवल, प्लीज़ यहाँ आ जाओ। दादा ने कहा वो तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आए हैं। उन्हें बहुत बुरा लगा है तुम्हारा यहाँ ना होना, खिज़र ने परेशानी से बताया। खिज़र, तुम्हें एक बात समझ नहीं आई? मैं बता चुका हूँ रूह की तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ सकता। इतना सा काम तुम संभाल नहीं सकते? दादा की खिदमत में कोई कमी न रहे, डेवल ने ऑर्डर दिया। मेरी बात सुनो डेवल, समझने की कोशिश करो, तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी है। रूह अब ठीक है, खिज़र ने समझाने की कोशिश की। रूह ठीक नहीं है, अगर वो ठीक हो गई तो मैं खुद ही आ जाऊँगा, और अब बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करना। डेवल फ़ोन कर चुका था। खिज़र ने फ़ोन देखकर एक साइड आ भरी और लैला का नंबर मिलाने लगा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? खिज़र ने पूछा। मोहब्बत में हारे हुए लोग कैसे होते हैं खिज़र? लैला ने सवाल किया। शायद मेरे जैसे, खिज़र ने कहा। खिज़र, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, लैला ने समझाने की कोशिश की। खिज़र, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, लैला ने समझाने की कोशिश की। मैं जानता हूँ लैला, तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती, और मैंने कब तुमसे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो? मेरी मोहब्बत में उम्मीद मोहब्बत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि तुमने डेवल के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। अगर तुम उसके अलावा नज़र घुमा के कहीं और देखती तो शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र आती। अपना ख्याल रखना। खिज़र फ़ोन बंद करने लगा था। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कल रात मेरा बहुत ख्याल रखा है। कल रात शायद नशे में कोई भी मेरा फ़ायदा उठा सकता था। अगर तुम वहाँ ना आते तो। लैला ने बात अधूरी छोड़ दी। मोहब्बत की इज़्ज़त की हिफाजत करना हर मोहब्बत करने वाले पर फ़र्ज़ है, खिज़र ने कहा। एक बात पूछूं? खिज़र उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। पूछो। एक तरफ़ा मोहब्बत ऐसे ही तकलीफ़ देती है क्या? लैला का लहजा बिखरा हुआ था। इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तुम्हें ये तकलीफ़ सहते हुए सिर्फ 1 माह हुआ है, मैं ये तकलीफ़ 6 सालों से सह रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन अब भी मौजूद है। जब सब राह बंद हो जाएं, तब भी खिज़र का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ होगा। फ़ोन बंद हो चुका था और लैला उसके लफ्ज़ों में खोई अब ये सोच रही थी कि ये शख्स आखिर उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। उसने तो कभी उसके बारे में सोचा तक न था, कभी उसे मुड़ कर देखा तक न था। वो तो सिर्फ डेवल के बारे में सोचती थी, उसे देखती थी। लेकिन कल रात डेवल की मोहब्बत का सोग मना रही थी। वो इतनी नशे में थी कि अपना आप तक नहीं संभाल पा रही थी। ऐसे में खिज़र सारी रात उसके साथ उसके सर पर खड़ा रहा, एक लम्हे को भी उसको तन्हा न छोड़ा, और अब सारी रात का थका ऑफिस में काम कर रहा था। कल रात खिज़र ने पहली दफ़ा उसे कहा कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसके लिए इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है शायद उतनी ही जितनी वो डेवल से करती है। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि कल तुम शॉपिंग से क्या क्या लेकर आई हो? यारम ने उसके पास आकर बैठा और पूछा, जो कि अभी कल का सामान लेकर रूम में आई थी। क्यों बताऊं? कल आपने मुझे थप्पड़ मारा था। रूह को उसका कल वाला थप्पड़ याद आ गया था और उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। सॉरी यार, बहुत ज़ोर से लगा था क्या? वो उसके पास उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। याद नहीं, शायद ज़ोर से लगा था। उसने अपना गाल दिखाया जहाँ यारम की 2 उंगलियों के निशान अब भी मौजूद थे। यारम ने बेख्तियार अपने होंठ उसके गाल पर रखे। बहुत बेशर्म हैं आप, बहुत गंदे हैं। वो अपना आप उसकी बाहों से छुड़वाती पीछे हटी। अभी तुमने देखी कहाँ है मेरी बेशर्मी, वो तुम्हें अब दिखाऊंगा। वो उससे अपने करीब खींचते हुए बोला। यारम हटे ना, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ।
रूह ने फ़ौरन उसकी पनाहों से निकलते हुए शॉपिंग बैग उठाए और उसमें से चीज़ें इधर उधर करने लगी। याराम उसकी गैर होती हालत देखकर बहुत महफूज हो रहा था। वो सारी चीज़ें उसके सामने रखी। ये भी लैला ने लेकर दिया है, ये भी लैला ने ख़रीदने को बोला था, आप उसको पैसे दे दीजिएगा, न जाने कितने पैसे उसने मेरी चीज़ों में लगा दिए। रूह बोले जा रही थी जबकि लैला के नाम पर यारम का मूड बहुत ख़राब हो चुका था। ये लिपस्टिक, रूह को अपनी पसंदीदा चीज़ मिल चुकी थी। यारम खुलकर मुस्कुराया। अब वो फिर से उसे याद दिलाने वाली थी कि इकलौती चीज़ वो उसके लिए नहीं लाया था, और ऐसा ही हुआ। आप नहीं लेके आए थे ना मेरे लिए, मैं खुद ले आई हूँ। अच्छी है ना? वो उसे खोल कर दिखाने लगी। अब तुम लगाओगी तो मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी है, वो ज़ुमानी अंदाज में बोला, जिसके बाद रूह के गाल लाल हो गए। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं यारम, बहुत गंदे हैं। वो उठकर बाहर जाने लगी। अरे यार, मैंने क्या किया है? वो उसके पीछे जाने लगा। जब उसका फ़ोन फिर से बजा, उसका मूड फिर से ख़राब हो चुका था। यारम आज भी अपने काम पर नहीं गया था। रूह ने बहुत कहा कि उसकी वजह से छुट्टियां ना करे, लेकिन वो नहीं माना। उसका कहना था जब तक रूह बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती वो कोई काम नहीं कर पाएगा। आज बहुत कहने के बावजूद भी सुबह का नाश्ता रूह ने बनाया था। अभी वो नाश्ता करके फारिग हुए थे कि दरवाज़ा बजा। अरे ये कौन आ गया? रूह सोचते हुए उठ के दरवाज़ा खोलने लगी। जब यारम ने कहा कि दरवाज़ा वो खोलेगा, रूह कंधे उचकाकर वापस बैठ गई तो यारम दरवाज़ा खोलने आ गया। दरवाज़ा खोलते ही यारम खटका। दादा, आप यहाँ? अंदर आए। यारम उनके गले मिलता हुआ उनको अंदर आने का रास्ता देने लगा, लेकिन उनसे पहले खिज़र अंदर आया और रूह को अंदर जाने का बोला। वो नहीं चाहता था कि रूह को उनके लिए काम के बारे में कुछ भी पता चले। रूह अपने घर में अनजान शख्स देखकर उठकर कमरे में चली गई। मैंने इन लोगों को बहुत कहा कि तुम्हें बुलाएं, लेकिन ये ना तो मेरी तुमसे बात करवा रहे थे और ना ही मेरे पास बुला रहे थे। तुम जानते हो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। कितनी गलत बात है कि तुम्हें आकर मुझसे ना मिलो। वो उसे ही साथ लिए चलते हुए अंदर आए। दादा, दरअसल मैं कुछ बिजी था, वरना मैं खुद आता आपको रिसीव करने के लिए। वो उनके साथ बैठते हुए बोला। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। याद है तुम्हें जब बचपन में तुम मुझसे कुछ मांगते थे मैं तुम्हें दे देता था? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो डेवल भी मुस्कुराया। दादा, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दूंगा? आपके पास सब कुछ है, आप जान मांग लीजिए, ये भी आपकी अमानत है। हंसते हंसते दे दूंगा। यारम आज अपने मिजाज के खिलाफ बहुत मुस्कुराकर नरमी से बात कर रहा था, क्योंकि सामने बैठे उस शख्स के यारम पर बहुत एहसानात थे। उसकी बात पर विक्रम दादा ने कहका लगाया और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से एक तस्वीर निकालकर उसके सामने रखी। मुझे ये चाहिए डेविल। उन्होंने तस्वीर उसके सामने करते हुए उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। मैंने कहा जान मांग लो। तुमने जान नहीं मांग ली, वो मेरी गैरत है, बीवी है मेरी बीवी। यारम ने फ़ोन उठाकर ज़ोर से दीवार पर दे मारा। डेवल, हद में रहो, मत भूलो कि मैं कौन हूँ। तुम मत भूलो कि मैं कौन हूँ। इससे पहले कि खड़े खड़े तुम्हारी जान ले लूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यारम गुस्से से दहाड़ते हुए बोला था। अगर ऐसे नहीं तो वैसे से ही, जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो मैं हासिल करके रहूँगा। मुझे लगा था तुम शराफत से मान जाओगे, लेकिन तुम तो मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। मत भूलो तुम्हें इस मकाम पर पहुँचाने वाला मैं हूँ। दादा अभी भी पुरसुकून अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ बोल रहा था। अगर मैं तुम्हें पैसा नहीं देता तो? ये मकाम मुझे तुम्हारे पैसे से नहीं, अपनी पावर से मिला है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए करता हूँ तुमने मुझे पैसा दिया? गलत फहमी है तुम्हारी। मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए करता था क्योंकि तुम दूसरों की इज्जत पर नज़र नहीं रखते थे। मैंने तुम्हारी आंखों में कभी मिलावट नहीं देखी थी। अगर मालूम होता कि तुम इस तरह मेरी बीवी की तस्वीर लेके आओगे तो तुम्हारा हाथ काट देता। ये जानने के बावजूद कि वो मेरी बीवी है, तुम मेरे घर मेरी बीवी की तस्वीर लेकर मेरे पास आए हो। यानी कि तुमने जानते बूझते हुए मेरी इज्जत पर नज़र डाली है। शुक्र करो इस वक्त मैं घर पर हूँ, वरना मैं अपनी गैरत पर आंख उठाने वाले की आंखें निकाल देता हूँ। अपनी ये शक्ल दफ़ा करो यहाँ से। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम डेवल के साथ बैठो। तुम उस राशिद के साथ बैठने के काबिल हो। मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं या खुद यहाँ से जाओगे? उसे ऐसे ही बैठा देखते हुए यारम फिर से दहाड़ा था। जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज़ एक बार विक्रम दादा को पसंद आ जाती है वो उसकी हो जाती है। मुझे वो लड़की सिर्फ एक रात के लिए चाहिए थी, लेकिन अब वो लड़की मुझे हमेशा के लिए चाहिए। इससे पहले दादा कुछ और कहता, यारम उसका गिरेबान पकड़ चुका था। गेट आउट, वो दहाड़ा था। चलो खिज़र, विक्रम दादा गुस्से से बोला और चलता हुआ दरवाजे के पास आया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं चल रहा था। उसने मुड़कर एक नज़र खिज़र को देखा।
جو ایسے ہی بازو سینے پر باندھے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وفاداری؟ بہت وفادار ہو تم خضر، لیکن تمہارے جیسے لوگوں کی قدر نہیں ہے یہاں۔ تم جب چاہے میرے پاس آ سکتے ہو، ویسے بھی یہ تمہارا باس کچھ دنوں میں مر جائے گا۔ وکرم دادا سے پنگا لیا ہے اس نے، وکرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خضر سڑکوں پر بھیک مانگ کے کھا لے گا، لیکن ڈیول کے ساتھ غداری کبھی نہیں کرے گا۔ خضر اسے سنانے والے انداز میں بولا۔ وکرم دادا غصے سے باہر نکل گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وکرم کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو میں نے یہاں کبھی نہ لاتا۔ وہ مجھ سے ضد کرنے لگے کہ انہیں تم سے ملنا ہے کسی بھی حالت میں۔ تم انہیں اپنے آفس میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے میں وہاں لے کے گیا، لیکن جب میں وہاں گیا تو وہ روح کی فوٹو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بتا دیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، بس پھر کیا تھا؟ وہ مجھے زبردستی ساتھ گھسیٹ لائے۔ خضر اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، جبکہ یہ الگ بات تھی کہ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے روح کچھ بھی سن نہیں پائی، لیکن پھر بھی خضر نے کنفرم کرنے کے لیے اسے چائے بنانے کا کہا، تو وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کے لیے چائے بنانے چلی گئی اور پھر زبردستی خضر کو کھانے پر روکنے لگی، جس سے خضر ایک بار پھر سے پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اب وہ اس بات کو لے کر بھی ٹینشن میں تھا کہ وکرم دادا کو روح پسند آ گئی ہے۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنا غصہ ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے مجھے انکار کیا، میں نے اسے یہ مقام دیا، جب لوگوں کو اس نے اپنی طرف لگانا تھا تو میں نے اسے پیسہ دیا۔ کیا مانگا تھا میں نے اس سے؟ صرف وہ لڑکی، ایک لڑکی کے لیے اس نے میرا گریبان پکڑا، میرا، وکرم دادا کا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے اکبر، کسی بھی قیمت پر، سب کو لگا دو۔ ڈیول کو میں اس کی اوقات دکھاؤں گا، میں اسے بتاؤں گا کہ وکرم کے ساتھ پنگا لے کر اس نے اچھا نہیں کیا، وکرم کو انکار کر کے اس نے وکرم کی توہین کی ہے۔ دادا آپ ریلیکس ہو جائیں، لڑکیاں بہت ہیں، بھول جائیں اس لڑکی کو، یہاں ایک سے ایک حسین لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اکبر اسے ایک سے ایک حسین لڑکی دکھاتے ہوئے بولا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا کہا؟ مجھے وہی لڑکی چاہیے۔ مجھے اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت حسین ہے یا میرا اس پہ دل آ گیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ڈیول کے اندر کس حد تک بسی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی اس کی کمزوری بن چکی ہے اور میرا گریبان پکڑ کے ڈیول نے مجھے اس کی کمزوری پر حملہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وکرم دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ تو کیا سوچا ہے آپ نے؟ اکبر نے پوچھا۔ راشد اپنے بھائی وسیم کے بعد بالکل ہی بے مول ہو گیا تھا۔ اب انڈر ورلڈ میں اسے کوئی کتے کے بھاؤ بھی نہیں پوچھتا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وکرم یہاں آ کر اس کے بھائی کا بدلہ لے گا، اس کے سب خواب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ دادا ڈیول بہت خطرناک ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس کی بیوی کا فون آ گیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو اتنی بھیانک موت بھی دی کہ میں سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں۔ راشد نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، اب تم دیکھنا کہ میں اسے کتنی بھیانک موت دیتا ہوں۔ وکرم دادا کہکا لگا کے ہنسا تھا۔ یارم کو پتہ تھا وکرم اس کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہوگا، وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ اسے ڈر صرف روح کا تھا، وہ روح کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کسی طرح روح کو اس کی حقیقت نہ پتہ چل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ روح کو کیا جواب دے گا، کس طرح سے اسے اپنا یقین دلائے گا؟ یہ تو وہ سمجھ چکا تھا کہ روح خود سے زیادہ اس پر اعتبار کرتی ہے۔ جب تک اپنی آنکھوں سے اسے اس طرح کا کوئی کام کرتے نہ دیکھے، وہ کسی دوسرے پر یقین نہیں کرے گی، اور اس بات پر یارم پرسکون تھا۔ اوپر سے یارم بھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ دادا چھوٹے بڑے سب گنڈوں کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ ڈیول کو پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دادا نے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، آخر اس کا کیا ارادہ ہے؟ یارم کی سوچ کے مطابق اب تک دادا کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا تھا، مگر اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ وہ ڈیول کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ کہیں اس کا ارادہ روح کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کرنے کا تو نہیں؟ دادا کیا سوچ کر چپ ہے؟ کہیں روح کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا، یا شاید کچھ اور؟ مجھے روح کو جلد سے جلد یہاں سے نکالنا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یارم ہم یہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے اس وقت، ان کا ضروری سامان پیک کر رہے تھے۔ بیبی کیونکہ میں نے اپنا گھر لے لیا ہے اور اب ہمیں اس فلیٹ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا گھر اس گھر سے بھی بڑا ہے اور وہ بہت آرام دہ ہے، تم وہاں آسانی سے گھوم پھر سکتی ہو۔ اب تمہیں اس 2 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یارم نے پیار سے سمجھایا۔ کیا سچ میں ہمارا اپنا گھر اس سے بڑا، ہوادار؟ روح ایکسائٹمنٹ میں بولی تو پاس کھڑا شارف مسکرایا۔ ہاں روح، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم دونوں آرام سے بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ۔ تمہارا یہ کتا بہت انجوائے کرے گا۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے۔
रूह ने मुंह बनाकर कहा, हाँ ना वही सोनू, मैं भी यही कह रहा था, गलती से मुंह से कुत्ता निकल गया। वो क्या है ना, नाम कोई भी रख लो, नस्ल तो नहीं बदलती। शार्फ अपनी बात को कवर करने के चक्कर में और उलझ गया। रूह ने घूर कर देखा, यानी वो उसे ये कहने की कोशिश कर रहा था, तुम जो भी चाहे नाम रख लो, ये कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। मेरा मतलब है दुनिया का सबसे प्यारा जानवर तो कुत्ता ही है, और सबसे प्यारे जानवर कुत्ते का सबसे प्यारा नाम सोनू, जो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की रूह ने रखा है। यारम पास खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर उन दोनों को ऐसे ही बातों में लगी देख उसने खिज़र को मुखातिब किया, जो ज़रूरी सामान पैक कर रहा था। लैला से बात हुई तुम्हारी? वक्ती तौर पर उस पर बहुत गुस्सा कर गया था, लेकिन यह भी सच था कि उस दिन उसने यारम की बहुत मदद की। रूह की हालत देखकर यारम बहुत परेशान हो गया था। उसे अपना होश भी ना रहा था। अगर ऐसे में लैला उसके पास ना होती तो शायद वो सिचुएशन को हैंडल ना कर सकता। उसकी तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, सो मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। और वो दूसरी लड़की मासूमा? यारम ने पूछा तो शार्फ के कान खड़े हो गए। मासूमा मैडम ज़रूरत से ज़्यादा मासूम है, लेकिन फ़िक्र मत करो, उसकी मासूमियत तो मैं निकाल लूँगा। फ़िलहाल तुम दादा वाला मसला हल करो, सारम को हम बाद में संभालेंगे। मासूमा का सारम से क्या ताल्लुक़? शार्फ उनके पास खड़ा पूछ रहा था। हम यहाँ काम करने आए हैं, तुम्हारा मासूमा नामा सुनने के लिए नहीं। बेहतर होगा काम पर ध्यान दो। तुम्हारी चहेती आई नहीं, तुमने तो कॉल करके उसे बुलाया था यहाँ। खिज़र ने बात बदलना चाही, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शार्फ बस इतना बोलकर फिर से रूह के कुत्ते के साथ खेलने लगा। रूह तुम्हें ख्वाब आते हैं? उसके पास खड़ा पूछने लगा। यारम और खिज़र ने हमेशा की तरह उसकी बेफजूल बात पर गर्दन नफ़ी में हिलाई। इसका कुछ नहीं हो सकता। खिज़र बोला, ख्वाब तो सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं, कभी कभी तो बहुत डरावने ख्वाब आते हैं। रूह ने हाथों से डराना चाहा तो यारम बेख्तियार मुस्कुराया। तुमने कभी ख्वाब में मुझे देखा है? मेरा मतलब है इतना हैंडसम। शारफ की बात मुकम्मल होने से पहले रूह बोल पड़ी, नहीं डरावने ख्वाब आते हैं, अब इतने भी डरावने नहीं आते। इससे पहले कि शार्फ उसकी बात समझता, यारम और खिज़र का बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ। उसने उनकी तरफ देखा, फिर रूह को घूरना चाहा, लेकिन वहाँ अब कोई न था। फिर खुद भी मुस्कुरा दिया। मेरी बहन भी मेरी तरह है, हाजिर जवाब। ड्राउनी। शार्फ की बात ख़त्म होने से पहले खिज़र बोला, ओए मेरी बीवी बहुत क्यूट है। रूह की तारीफ़ यारम बर्दाश्त न कर पाया। वो तीनों मुस्कुराए और अपने काम पर लग गए। अगर वो सब कुछ सुन चुका है तो अभी तक इसने तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? सारिम इस वक्त मासूमा से बात कर रहा था। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर खिज़र ने डेवल को सब कुछ बता दिया होता तो अब तक वो मुझे गोली मार चुका होता। मासूमा वाकई बहुत डरी हुई थी। तुम घबराओ नहीं, मैं खुद उससे बात करूँगा। बस इतना पता चल जाए कि खिज़र को कितना पता चल चुका है। तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा देना कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था। सारिम ने परेशानी से कहा, नहीं सारिम, मैं अपने लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मासूमा परेशान थी। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगा। बस एक बार मैं उस लड़की को सब कुछ बता दूँ। यारम कैसे किसी की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद कर सकता है? उसने उस लड़की को अपनी बीवी बना के रखा है, उसे कुछ बताया तक नहीं है। इसीलिए मैंने उसकी बीवी को टारगेट किया है। मुझे लग रहा है कि यारम उसकी बात ज़रूर सुनेगा। अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसकी बात ज़रूर मानेगा। सारिम ने कहा, लेकिन सारिम, अगर रूह को सब कुछ पता चल जाए तो क्या गारंटी है कि बेचारी डेवल के साथ रहना चाहेगी? मुझे तो लगता है कि वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी। यह शायद डेवल सर रूह को मार न दें। मासूमा ने परेशानी से कहा, ना हाँ, अगर वो सच्चा प्यार करता है तो उसे मारेगा नहीं, और ना ही वो किसी बेगुनाह को मारता है। और मुझे यकीन है कि रूह यारम को मजबूर कर देगी सरेंडर करने पर। और अगर एक बार यारम हमारे हाथ लग गया, दुबई में माफिया राज का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त माफिया का सबसे बड़ा डॉन डेवल है। मुझे माफिया वर्ल्ड ख़त्म करना है, मुझे ये गंदगी ख़त्म करनी है। मासूमा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे बाबा के कातिलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अब परेशान मत हो और आराम करो। सारिम का फ़ोन बंद होने के बाद भी न जाने कितनी देर वो सोचती रही कि क्या वो सही कर रही है। जब रूह को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी? रूह की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यारम और वो उस वक्त अपने नए घर में मौजूद थे, जो दूसरे घर से काफ़ी बड़ा और हवादार था। कैसा लगा? यारम ने रूह के पास आकर पूछा, जबकि शार्फ और खिज़र उनका सामान अंदर लेके जा रहे थे। बहुत अच्छा है, रूह ने खुश होकर कहा। यारम मुझे एक बात बताएं, आपने तो कहा था कि वो फ्लैट भी आपका अपना है, तो अब आप इस फ्लैट का क्या करेंगे? हम तो यहाँ गए हैं। रूह ने उसे देखते हुए कहा, वहाँ असला सेव रहेगा।
اس کی بات کا یارم نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن شارک خضر کے کان کے قریب بولا تھا۔ خضر بے اختیار مسکرایا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، خضر نے آنکھ دبا کر کہا، جبکہ سونو شاپ اب یارم کے پیر سے چپکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یارم بہت اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ یارم، اسے پیچھے کرو ورنہ میں اسے کک کر دوں گا، یارم نے سختی سے کہا تو روح نے آرام سے بول دیا، اوف کتنے بے رحم انسان ہیں آپ، ایک چھوٹے سے جانور کو لے کر ایسا کہتے ہیں۔ روح، اسے جانور مت بولے، یہ تمہارا شونو ہے۔ شارک نے دہائی دی اور بھاگ کر باہر اور سامان لانے لگا، جبکہ روح نے اس کی پیٹھ کو گھورا تھا۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، آج جب ڈیول اپنے کام پر جائے گا ہم اس لڑکی کو اٹھا لیں گے اور پھر ہم اسے اپنے کام نکلوائیں گے۔ اسے لگتا ہے گھر چینج کر کے وہ لڑکی کو ہم سے بچا لے گا، لیکن یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ ہم اس پر 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ کب کیا کرتا ہے سب کچھ ہمارے علم میں ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ڈیول نے وہ ثبوت جو میرے آدمی کے خلاف اپنے پاس رکھا تھا وہ آگے پہنچا دیا ہے۔ کل انڈین گورنمنٹ اسے سینٹرل جیل سیٹ کر دے گی، مجھے کسی بھی حالت میں وہ ثبوت واپس چاہیے، وہ لڑکی بھی جس کی وجہ سے اسے میرا گریبان پکڑنے کی ہمت کی ہے۔ دادا نے اپنے سامنے بیٹھے کئی گنڈوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کسی نہ کسی وجہ سے یارم کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور اب اس سے بدلہ لینے کے لیے دادا کا ساتھ دینے سب سے آگے پہنچے تھے۔ دادا چھوٹے بڑے سب گنڈوں کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ ڈیول کو پل پل کی خبر مل رہی تھی، وہ سوچ رہا تھا دادا نے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، آخر اس کا ارادہ کیا ہے۔ یارم کی سوچ کے مطابق اب تک دادا نے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا، مگر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کہاں تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس ایک اندھیرا گراج نما کمرہ تھا، اور اندھیرے سے تو وہ بچپن سے ہی ڈرتی تھی۔ وہ لوگ کون تھے اور کیوں انہوں نے اسے تھپڑ مارے، اور شونو، کتنی بے رحمی سے ان لوگوں نے شونو پر ہتھیار سے وار کیا۔ وہ بیچارہ تو بس اپنی دوست کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یارم ٹھیک کہتا تھا، شونو جس نسل کا کتا تھا وہ واقعی بہت خطرناک اور چالاک تھی۔ یا اللہ میرا شونو ٹھیک ہو، اس نے بے اختیار دعا مانگی۔ وہ اس وقت ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ وہ لوگ اسے یہاں کیوں لائے تھے؟ یقیناً یارم کے دشمن تھے جو اسے پھنسانا چاہتے تھے۔ کیا یارم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ لوگ مجھے یہاں لے آئے ہیں؟ یا اللہ میری عزت کے محافظ آپ ہو، پلیز میرے یارم کو یہاں بھیج دیں۔ وہ سسکتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ تینوں تیزی سے وکرم کے اڈے میں آئے تھے، جہاں وہ سب چھوٹے بڑے گنڈوں کو اپنے ساتھ ملائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یارم کا خون کھول اٹھا، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا گریبان پکڑتا، گنڈوں نے اسے پکڑنا چاہا، جبکہ یارم بے قابو ہوتا وکرم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گنڈوں نے شارف اور خضر کی تلاشی لی اور ہتھیار برآمد کر لیے۔ روح کہاں ہے؟ یارم چلایا، اور اتنے زور سے چلایا کہ کمرے میں بند روح کو بآسانی اس کی آواز سنائی دی۔ روح کے اندر کسی نے نئی زندگی پھونک دی۔ وہ دوڑ کر دروازے کی طرف لپکی، مگر دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی رک گئی، کیونکہ پیروں میں موجود بیڑیوں نے مزید آگے بڑھنے نہ دیا۔ اس کو گراج سے آوازیں آ رہی تھیں، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اسے یقین تھا کہ یارم اسے بچا لے گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ روح خدا کا شکر ادا کرتی یارم کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے پوچھا روح کہاں ہے؟ وہ پھر سے چلایا تھا۔ پتہ ہے کیا ڈیول، میں تمہیں بچپن سے کچھ نہ کچھ سکھاتا رہا ہوں، اب بھی سکھاؤں گا۔ اپنی کمزوری کو کبھی اپنے دشمن پر ظاہر نہ ہونے دو۔ وہ اپنی کمزوری کو اپنے دشمن سے چھپا کے رکھو، لیکن یہاں پر تم نے غلطی کر دی، اور ایک اچھا استاد ہونے کے ناطے میں تمہیں تمہاری غلطی سدھارنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، اور ایک بار پھر سے دوستی کا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ معافی مانگ لو مجھ سے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، آخر بڑا ہوں تمہارا۔ وکرم ٹھہر ٹھہر کر بولا، میری روح کہاں ہے؟ یارم نے پھر سے پوچھا۔ میں نے کہا معافی مانگو مجھ سے اور بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ وکرم دھاڑا تھا۔ کمرے کے اندر آتی کچھ آواز سنتی روح اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ تو اب تک یہ بھی نہیں سمجھی تھی کہ وہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ روح کے لیے یارم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ کبھی آواز تیز ہو جاتی تو کبھی آہستہ، وہ ان کی مکمل بات تک نہیں سن پا رہی تھی۔ جلدی فیصلہ کرو ڈیول، زندہ رہ کر مجھ سے واپس دوستی کرنا چاہو گے یا میں تمہیں مار کر مثائل کام کروں؟ ویسے ماننا پڑے گا تمہیں، ابھی تمہاری بیوی کو کڈنیپ ہوئے 10 منٹ نہیں ہوئے اور تم میرے سر پر آ پہنچے ہو۔ روح کہاں ہے وکرم؟ وہ اس کی بات کاٹ کر ایک بار پھر سے چلایا۔ ڈیول بھولو مت، یہ میرا ایریا ہے، اور میں تمہیں 1 سیکنڈ کے اندر اندر موت کی گھاٹ اتار سکتا ہوں، اور اس کے بعد میں تمہاری بیوی کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وکرم اپنی بات مکمل کرتا، یارم نے اپنی آستین سے ایک چھوٹا سا چاقو نکال کر اس کی طرف پھینکا جو اس کے گلے کے بیچوں بیچ اٹکا تھا۔
اگلے ہی لمحے وکرم زمین پر گرا تھا۔ غنڈوں نے دادا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی فائرنگ سٹارٹ کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ وکرم تک پہنچتے، یارم تیزی سے پیچھے سے آ کر اس کی گردن میں اٹکے چاقو پر اپنا ہاتھ مزید دبا چکا تھا۔ وہ ڈر سے بلبلا اٹھا۔ کیا کرے گا تو میری روح کے ساتھ؟ کیا کرے گا تو میری دوست کے ساتھ؟ بول سالے، کمزوری بول رہا تھا نا تو؟ سن لے، ہاں وہ لڑکی میری کمزوری ہے، اور کمزوری سے کہیں زیادہ وہ لڑکی میری ہمت ہے، میری طاقت ہے، میری جان ہے وہ۔ تو نے میری جان لینے کی کوشش کی؟ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا ہوا بولا۔ روح کہاں ہے؟ غزر نے ایک گنڈے کو دبوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ سامنے والے کمرے میں ہے، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولا۔ تھینک یو۔ ٹھا۔ ساتھ ہی خضر نے اس کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلا دی۔ اچھا آدمی تھا، خضر نے افسوس سے کہا۔ ابے تھا نہیں ہے۔ شارف نے اس کا دھیان زمین پر آدمی کی طرف دلایا۔ ٹھا۔ خضر نے ایک بار پھر سے گن لوڈ کی اور اسے 2 گولیاں اور مار ڈالی۔ اب تو تھا نا؟ اس نے شارف سے کنفرم کرنا چاہا۔ شارف نے ایک نظر زمین پر پڑی آدمی پر ڈالی اور پھر احسان کرنے والے انداز میں کہا اور ساتھ ہی پھرتی سے سامنے کھڑے آدمی کو لات مار کر زمین پر گرا دیا۔ ایک ایک کر کے سارے ہی غنڈے اب زمین پر پڑے تھے۔ کچھ ڈیول سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہے تھے اور کچھ خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شارف دادا ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، انہیں مہمان بنا کر ہمارے قید خانے میں شان و شوکت سے رکھو، یارم نے شارف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو ڈیول، دادا کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، شارف بولا۔ میں روح کو نکالتا ہوں۔ خضر سوچتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ شارف، تم دادا کو سنبھالو اور یہاں سے نکلو۔ یارم نے ایک جھٹکے سے دادا کو اس کی طرف کیا جو ابھی تک درد سے بلبلا رہا تھا، خون سے پوری قمیض لال ہو چکی تھی۔ چلیے دادا، آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ شارف نے اس کے دونوں ہاتھ باندھے اور آگے کی طرف دھکا دیا، جبکہ یارم نے اپنے کندھے کے قمیض سے زخم سے الگ کی۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ اسے فوراً فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت اسے روح سے زیادہ امپورٹنٹ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ خضر کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا جب پیچھے سے کسی نے اپنے شکنجے میں جکڑا۔